نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها وقال قائل أفي قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال لا بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ملت، عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آج ہم ان اپنی کوتاہیوں کی طرف اشارہ کریں گے جو موجودہ حالات میں، موجودہ دور میں ہماری ذلت و رسوائی کا سامان ہیں اور جن سے بچنا، جن سے پرہیز کرنا از حد ضروری ہے۔ گزشتہ خطبے میں ہم نے ایک آیت تلاوت کیا تھا اور حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بیان کیا تھا۔ جس کے تناظر میں ہم نے جانا تھا کہ اس امت، اس خیر امت کو بپا اس لیے کیا گیا تھا تاکہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے خیر امت بنی رہے دنیا میں، مگر ایسا نہ ہوا، بلکہ یہ امت
خیر امت کا جو لقب اسے دیا گیا تھا اس نے اس کا پاس و لحاظ نہ رکھا، ورنہ کسریٰ کے دربار میں جس شان و شوکت کے ساتھ اس کا دربار سجایا گیا تھا، اور اس کا یہ زعم تھا، یہ گمان تھا کہ عرب کے لوگ اور محمد کے ایلچی سفیر جو آ رہے ہیں وہ ریوڑوں کے چرواہے، بکریوں کے چرواہے، اونٹوں کے چرواہے ہماری شان و شوکت اور ہمارے دربار کی رونق دیکھ کر کے مبہوت ہو جائیں گے۔ لیکن نہیں، وہ تربیت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تھی، اور اس تربیت کے نتیجے میں جب ربیع بن عامر پہنچتے ہیں دربار میں تو کوئی چیز ان کو مروب نہ کر سکی، بلکہ اپنا پیغام، خیر امت کا پیغام دو ٹوک انداز میں اس کے سامنے رکھ دیا۔ جب اس نے کہا کہ کس لیے تم لوگ آئے ہو، کیا مقصد ہے، تو انہوں نے بتلایا تھا کہ اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے اور ہم وہ امت ہیں، ہمیں اس لیے روئے زمین پہ بپا کیا گیا ہے تاکہ ہم اللہ کے بندوں کو لوگوں کے بندوں کی غلامی سے نکال کر کے اللہ کی غلامی کی طرف لے جائیں، اللہ کی عبادت کی طرف لے جائیں۔ اور جو دنیا کا سسٹم ہے، جور کا، ظلم کا، زبردستی کا انسانیت کے ساتھ، اس ظلم اور جور کے کلچر سے نکال کر کے لوگوں کو تمام لوگوں کو، روئے زمین کے تمام لوگوں کو اسلام کے عدل اور اسلام کے انصاف اور اس کی کھلی ہوا میں سانس لینے کا موقع ہم مہیا کریں انسانیت کو۔ اس لیے ہم لوگ آئے ہیں اور یہ پیغام دے رہے ہیں تمہیں، اسلم تسلم، ایمان لے آؤ، جو دعوت ہے ہمارے نبی کی اس کو قبول کر لو، محفوظ ہو جاؤ گے۔ یہی باتیں تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروعات میں کیا تھا، جب صفا پہاڑی پہ چڑھ کر کے اور تمام قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو اکٹھا کیا تھا۔ جب کوئی اہم بات کرنی ہوتی تھی مکہ والوں کو، یا کوئی پریشانی یا آفت آتی تھی، صفا پہاڑی پہ چڑھ کر کے پکارتے تھے سب کو، سب اکٹھا ہوتے تھے، کوئی اہم بات ہے، کوئی پریشانی آئی ہے۔ تو جب اکٹھا ہو گئے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو پیغام دیا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ مکہ کے لوگوں، مکہ کے چودھریوں، قریش کے سرداروں، لا الہ الا اللہ کہو کہ کوئی معبود برحق نہیں اللہ کے سوا، وہی ایک معبود برحق ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہی ذمہ داری تو اس خیر امت پہ ڈالی گئی تھی، اور یہی پیغام لے کر کے دنیا کے کونے کونے میں صحابہ کرام پھیل گئے۔ کیا عرب ہو، جزیرۃ العرب کا تمام حصہ، اس کے بعد افریقہ ہو، یورپ ہو، ایشیا ہو، زمین کے تمام گوشوں پر پھیل گئے تھے اسلام کی اسی دعوت کو لے کر کے، اور یہی تو مقصود تھا اس امت سے۔ مگر اس امت کو اپنے اس لقب کا، خیر امت کا پاس و لحاظ نہ رہا، وہ خود برائیوں میں جا گری، تمام طرح کی خامیاں اس کے اندر پیدا ہو گئیں، جس کی وجہ سے آج دنیا کے نظر التفات کے لائق نہیں رہے، دنیا ان کی طرف متوجہ نہیں ہو رہی ہے۔ وجہ خامیاں۔ قرآن کی جو آیت تلاوت کی گئی وہ اسی طرف اشارہ کرتی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ زمین پر خشکی اور سمندر دونوں میں
برائیاں ظاہر ہو گئی ہیں، فساد، بگاڑ، بما کسبت ایدی الناس، اور وہ نتیجے میں کس نتیجے میں یہ برائیاں ہوئیں؟ لوگوں کے ہاتھوں کے کمانے کی وجہ سے، لوگوں نے جو کمایا، لوگوں نے جو کارنامہ کیا، اس کی وجہ سے برائیاں پوری دنیا میں عام ہو گئیں۔ کیا زمین، کیا سمندر، ہر جگہ فساد ہی فساد ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ابھی پڑھی گئی کہ یہ امت خیر امت، جس کی ذمہ داری تھی دنیا کو راستہ دکھانا، وہ اس قدر بدصورت ہو جائے گی، بدصورت ہو جائے گی اپنی برائیوں کے نتیجے میں، اپنی کمیوں کے نتیجے میں، اتنی کمیاں اس کے اندر آ جائیں گی کہ یہ بدصورت ہو جائے گی یہ خیر امت، اور نتیجے میں پوری دنیا کے لوگ ان پہ اس طرح سے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کھانے پر دسترخوان پہ کھانے والے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، اور پوری دنیا کو دعوت بھی دیں گے۔ صحابہ کرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگ تھے، کسریٰ کے دربار کی پرواہ نہ کیے، اتنا سجایا ہوا دربار، کچھ مرعوب نہیں ہوئے۔ یہ سن کر کے بڑا تعجب ہوا، کہا افی قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، وہ دور جب آئے گا تو ہم کیا بہت کم ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ ٹوٹ پڑیں گے تو ہماری تعداد بڑی کم ہوگی، کیا ہم اس لائق نہیں ہوں گے کہ اپنا دفاع کر سکیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بل انتم کثیر، بہت زیادہ ہو گئے، ولکنکم غثاء، ان کا غصائی سیل، تمہاری حیثیت سیلاب کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے، جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، اسی کی طرح سے تمہاری حیثیت ہوگی، زیادہ تو بہت ہو گئے تعداد میں۔ اب یہ جھاگ کی حیثیت کیوں بنی؟ کوڑے کرکٹ کی طرح پانی کے اوپر جو کوڑا کرکٹ بہتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، پانی اور سیلاب جہاں چاہتا ہے جہاں بہا کے لے جاتا ہے۔ یہ حیثیت اس وجہ سے بنی کہ ہمارے اندر کمیاں آ گئیں، ہمارے اندر کمیاں آ گئیں، بہت ساری کمیاں ہیں، سارے کی طرف اشارہ کرنا ایک خطبے میں تو ممکن نہیں ہے، لیکن کچھ 4-5 ایسی چیزیں ہیں جو بہت اہم ہیں۔ کسی بھی امت اور کسی بھی مجتمع اور کسی بھی سوسائٹی کی زندگی میں اگر ان کا طرز عمل بگڑا اور اس کے مطابق اس مشن کے مطابق نہیں رہا جس مشن پہ اسے چلنا تھا، اسے برگشتہ ہو گئی، ہٹ گئی، تو اس کی حیثیت اس کوڑے کی طرح ہوگی جو سیلاب کے اوپر بہتا ہے۔ اور وہ حیثیت ہماری اس لیے بنی ہے کہ ہماری کمیاں بہت زیادہ ہیں۔ ان میں سے چند کی طرف اشارہ ہوگا جن کو دور کرنے کے لیے اسلام نے بڑی کوشش کی، اور بڑی جو ہے اللہ کے نبی قرآن میں اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بہت نکیر کیا ہے، بہت ٹوکا ہے، روکا ہے کہ اگر یہ چیزیں آئیں گی تو جان لینا تباہی پھر تمہارا مقدر ہوگی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا بانفسہم۔ دیکھو اللہ رب العالمین کسی بھی قوم پر اگر اس نے کوئی نعمت کیا ہے، کسی نعمت سے نوازا ہے، تو اس نعمت کو بدلنے والا نہیں ہے جب تک کہ وہ خود اس نعمت کو اپنے ہاتھوں سے تباہ نہ کر لے، اپنے ہاتھوں سے، اپنی کمیوں سے اس نعمت کو نہ تبدیل کر لیں۔
اس نعمت کو اپنے آپ سے دور نہ کر لیں۔ اللہ رب العالمین قطعاً یہ الزام اپنے سر پہ نہیں لیتا ہے۔ یہی آیت، اسی مفہوم کی آیت تو گزشتہ خطبے میں پڑھی گئی تھی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ کسی قوم کی حالت خود نہیں بدلتا، اسے خود ہی اپنی حالت کو بدلنا ہوتا ہے۔ اور اس آیت میں بھی وہی ہے کہ جو نعمت ہے، جو فراوانی، جو خوشحالی کسی قوم کو اللہ دیتا ہے، وہ اپنے سر پہ اس کے ہٹانے کا الزام، اس کے برباد کرنے کا اور اس سے محروم کرنے کا الزام اپنے سر پہ نہیں لیتا، یہاں تک کہ لوگ خود ہی اپنے ہاتھوں برباد کر لیں اپنی کمیوں کی وجہ سے۔ یہ اسلام، یہ دین رحمت، یہ رواداری والا دین اپنے لوگوں کو چند خوبیوں سے مزین ہونے کا درس دیتا ہے۔ اگر وہ خوبیاں اس خیر امت کے اندر، مسلمانوں کے اندر اور دین اسلام کو فالو کرنے والوں کے اندر نہیں پائی جائیں گی تو یاد رکھو سیلاب کے کوڑے کرکٹ کی حیثیت ہو جائے گی۔ سب سے پہلی چیز ہے امانت، اور اس کا الٹا خیانت ہے۔ امانت پر اتنا زور دیا ہے، دیانت داری پر، امانت پر اس قدر اسلام نے زور دیا، اس قدر زور دیا ہے کہ اگر اس کے الٹ جاؤ گے اور خیانت برپا ہو جائے گی تمہارے اندر، تو پھر وہیں تمہاری تباہی کا راستہ بھی متعین ہو جائے گا۔ امانت پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم امانتوں کو جنہوں نے امانت رکھا ہے ان کی طرف لوٹا دو۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی مکہ والوں کے جور و ظلم سے پریشان ہیں اور اسی ظلم و زیادتی کے نتیجے میں ہجرت کرنے پہ مجبور ہیں، مکہ چھوڑنے جا رہے ہیں، وہی مکہ والے پریشان کر رہے ہیں اور ان کی امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی تھیں۔ اس ظالم قوم کی امانت لوٹانے کی کیا ضرورت تھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ نہیں، اسلام نے زور دیا امانت پر۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں، اپنے چارپائی پہ سلا دیتے ہیں۔ نکلنا بھی تھا آپ کو، لوگوں کو لگے، لوگ جھانک رہے تھے، تاڑ رہے تھے، آپ کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے مکہ والے، اپنی چارپائی پہ اپنے بستر پہ سلا دیتے ہیں اور تاکید کرتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں کی امانت ہے میرے پاس، اسے تم لوٹا دینا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے مدینہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ اس ظالم قوم کی امانت تھی آپ کے پاس، قریش والوں کی، مکہ والوں کی۔ سوچئے کس قدر اسلام نے امانت پہ زور دیا ہے اور خیانت سے روکا ہے۔ آدمی کے جان کے دشمن ہیں وہی لوگ، لیکن ان کی امانتیں واپس کرنے کے لیے حضرت علی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکلف کرتے ہیں کہ یہ امانتیں تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، فلاں فلاں کی ہیں، انہیں لوٹا دینا۔ ایسے ہی نہیں، ہمارے نبی جن کے ہم امتی ہیں، نبوت سے پہلے بھی آپ کو الصادق الامین کہا گیا اسی مکے میں، سچا اور امانت دار، یہ لقب آپ کو ملا تھا اور آپ نے اسے رہتی زندگی اس کو نبھاتے رہے۔ یہ ایک مثال ہے کہ جانی دشمن ہیں لوگ اور ان کی امانتیں لوٹانے کے لیے ایک شخص اپنے
بھتیجے کو حضرت علی کو مکلف کرتے ہیں کہ اس کو لوٹا دینا، تب آپ کو صادق اور امین کہا جاتا تھا مکے میں، انہی کے امتی ہم ہیں۔ اور مومنین کی سب سے اہم صفات میں سے قرآن جہاں ذکر کرتا ہے وہ ذکر کرتا ہے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور کامیاب ہونے والے وہ لوگ ہیں، مومنوں کا ذکر ہوتا ہے قرآن میں، کون؟ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کی رعایت کرتے ہیں، جو انہوں نے عہد کیا ہے اپنی زبان سے اس کی رعایت کرتے ہیں، اور جو امانتیں ان کے پاس ہیں ان میں خیانت نہیں کرتے، اس کی رعایت کرتے ہیں۔ یہ مومنین کے اہم اوصاف گنائے گئے ہیں، ان مومنین کے جو کامیاب ہونے والے ہیں آخرت میں۔ اسی طرح سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی خطاب کیا ہم سے، ما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، جب بھی آپ اہم موقعوں پر خطاب کرتے تھے اپنے صحابہ سے تو یہ ضرور کہتے تھے لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، دیکھو اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس کے پاس امانت نہ ہو، جس کے اندر امانت داری نہ ہو اس کے پاس ایمان ہی نہیں، اور اس کے پاس کوئی دین نہیں جسے اپنے عہد و پیمان کا لحاظ نہ ہو۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح سے بڑی مشہور بخاری کی روایت ہے، منافق کون شخص ہے؟ عام زبان میں کہتے ہیں کہ یار یہ تو منافق ہے، حد درجہ گرا ہوا انسان، اس کو منافق کہتے ہیں۔ قرآن میں جو اللہ کے دشمن ہیں، جو دین کو نہیں قبول کرتے، مشرکین، ان سے گئے گزرے حالات میں جو ہے قرآن نے ذکر کیا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے ایک دم سے نچلے حصے میں ان کو جگہ ملے گی منافقین کو۔ اور ان منافق کی مثال اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا حدث کذب، جب جھوٹ بولے تو جب بولے بات کرے تو جھوٹ بولے، جھوٹ بولے۔ وَإِذَا وَعْدَ أَخْلَفَ، جب کوئی وعدہ وعید کرے وعدہ کرے تو خلاف ورزی کر جائے۔ دوسری علامت، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب امانت اس کے پاس رکھی جائے تو اس میں خیانت کر جائے۔ یہ تین علامتیں، بدیہی علامتیں، ظاہر علامتیں منافق کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنائی ہیں، اور صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ یہ منافق کی علامت ہے۔ اگر امانت نہیں ہمارے اندر اور خیانت نے اس جگہ پر جو ہے قبضہ جما لیا ہے تو جان لو کہ نہ اس کے لیے کوئی دین بچتا ہے اس کے نصیبے میں، اور نہ ہی ایمان کی گنجائش رہ جاتی ہے، بلکہ یہ تو منافق کی نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ اسی طرح سے ایک زمانہ ایسا ہوگا، شاید وہ زمانہ آ تو نہیں گیا، ہم لوگ اپنے گریبان میں ٹٹولیں۔ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور بڑی نادر روایتیں۔ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو فتنوں کی روایت کرتے ہیں۔ عام طور سے کہتے تھے کہ لوگ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، خیر کے بارے میں جانکاریاں لیتے تھے، لیکن میں شر کے بارے میں جانکاریاں لیتا تھا، برائیوں کے بارے میں، شر کے بارے میں، کہ اور کیا برائی آئے گی اس امت میں یا آخری زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے ہم کو، اس ڈر سے کہ لوگ اور اس امت کے لوگ ان برائیوں میں واقع نہ ہو جائیں، اس لیے میں آگاہ کرنا چاہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جانوں اور پھر ان روایتوں کو میں بیان کروں تاکہ لوگ اس سے بچتے رہیں۔ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آخری ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ
سوئیں گے ینام الرجل النومۃ فتقبض الامان من قلبہ، آدمی سوئے گا رات کو اور رات میں اس کے دل سے امانت اٹھا لی جائے گی۔ سونے تک ٹھیک ہے، نیت صاف ہے، سویا رات ہی میں اس کے دل سے امانت اٹھا لی گئی۔ لوگ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ ڈھونڈیں گے، فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَتَابَعُونَ لَا يَكَادُ أَحَدٌ يُوَدِّي الْأَمَانَةَ حَتَّى يُقَالَ، لوگ ڈھونڈیں گے کہ ہے کوئی امانت دار آدمی یار، کہیں ملے تو بتاؤ جس کے اوپر جو ہے بھروسہ کیا جا سکے، جس کے پاس امانتیں رکھی جا سکیں، جس کے ساتھ کام کیا جا سکے، جس پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کچھ پونجی لگائی جا سکے، امانت دار اسے سمجھا جائے۔ تو یہ وقت آئے گا کہ کہا جائے گا، بخاری کی بھی روایت ہے، حذیفہ بھی علیمان راوی ہیں، اِنَّا فِي بنی فلان رجلا امینا، دیکھو کوئی تو یہاں نہیں مل رہا ہے لیکن فلاں قبیلے کے اندر ایک شخص پایا جاتا ہے جو امین ہے، جو امانت دار ہے۔ یعنی امانت اس طرح سے انقا ہو جائے گی، اس طرح سے اٹھ جائے گی کہ دور دور تک کوئی امانت دار آدمی نہیں اس زمانے میں بچے گا۔ یہ دور بھی آئے گا اس امت پر، لوگ ڈھونڈیں گے، پھر کہنے والے کہیں گے جاؤ فلاں جگہ جاؤ، فلاں قبیلے میں فلاں خاندان میں ایک آدمی بچا ہوا ہے جس پہ لوگ اب بھی بھروسہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ آپ معاملہ کر سکتے ہیں۔ یہ حال ہو جائے گا، اس طرح کا دور آئے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ایک برائی ہے خیانت، جو امانت کا الٹا ہے۔ امانت کا درس دیا گیا تھا اس امت کو، اور یہ امت اس کے الٹ اگر چیز میں اس کے الٹ یعنی خیانت میں ملوث ہو گئی ہے تو پھر اس کی حیثیت جو ہونی چاہیے، جو خیر امت کی اور جو شان و شوکت ہونی چاہیے، وہ گھٹے گی نا۔ ایسے تو سیلاب کے جھاگ کی طرح سے نہیں ہوئے، سیلاب کے جھاگ کی طرح سے اس وقت ہوں گے جب کچھ جو خصوصیتیں اپنانی تھیں ان کو چھوڑ رہے ہیں ہم، تو حیثیت بھی خراب ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جو سیلاب پہ جھاگ ہوگا اس طرح سے ہو جاؤ گے، تعداد بہت زیادہ ہوگی، حیثیت کم ہو جائے گی۔ دوسری چیز جھوٹ ہے۔ جھوٹ وہ بیماری ہے جسے کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ کیا ہے؟ الاخبار بخلاف الواقع، جو واقع میں جو حقیقت میں چیز ہو اس کے الٹا خبر دینا، یہی جھوٹ ہے۔ جھوٹ کی یہ تعریف علماء نے کیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس سے ڈرایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، ایاکم والکذب، دیکھو بچتے رہو جھوٹ سے، فإن الکذب یہدی الی الفجور، جھوٹ جو ہے فسق و فجور کی طرف لے جاتی ہے، انسان کو دعوت دیتی ہے، اور فجور فسق و فجور جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ ولا یزال الرجل یکذب ویتحری الکذب، اور برابر آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ جھوٹ کو اپنا شیوا بنا لیتا ہے، حتیٰ یکتب عند اللہ کذاب، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر اللہ کے یہاں رجسٹر میں جھوٹے لکھ دیے گئے تو اس نبی کے امتی کہاں ہوئے جس کو نبوت ملنے سے پہلے صادق الامین کہا جاتا تھا، صادق، سچے، امانت دار، امین۔ اس امت کے، اس نبی کے امت کے کیٹیگری سے تو آپ باہر ہو گئے، کیونکہ اللہ کے ہاں جب برابر جھوٹ بولتے رہیں گے تو آپ جھوٹے لکھ دیے جائیں گے۔ ایک ایک دلیل دیتے ہوئے چلتے ہیں، زیادہ نہیں۔ یہ دوسری چیز رہی، خیانت، جھوٹ۔ جھوٹ اس قدر عام ہو گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اسی کو سیوا بنا لو گے، برابر جھوٹ بولو گے، تو اللہ کے ہاں رجسٹر میں جھوٹے لکھ دیے جاؤ گے، اور یہ جھوٹ فجور کی طرف لے جاتے ہیں۔ فسق و فجور میں مبتلا ہو گے تو وہ فسق و فجور جہنم کی طرف لے، نتیجہ بھی
گمبھیر ہے، بھیانک ہے، جہنم ٹھکانا ہوگا، اللہ کے یہاں جھوٹے لکھ دیے جاؤ گے۔ تیسری چیز غیبت ہے۔ غیبت یہ چغل خوری ہے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ وَهِيَ ذِكْرَكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ فِي غِيبَتِهِ، آپ اپنے بھائی کا ذکر کریں اس کی غیر موجودگی میں جس کو ناپسند کرے، چاہے اس کے خلقت میں ہو، چاہے اس کے پیدائشی چیز میں کوئی چیز ایسے ہو، جیسے اندھا ہو، کانا ہو، لولا ہو، لنگڑا ہو، کہ کانا کنما یا للوا، اس طرح کی باتیں جو ہے کہیں اور وہ موجود نہیں ہے، جب اسے وہ بات پہنچے تو اس کو تکلیف ہو، یہی تو غیبت ہے، یہی غیبت ہے۔ اسی سے شریعت نے روکا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے سوال کیا گیا غیبت کے بارے میں۔ اچھا، اسی طرح سے جو جیسے یہ تو پیدائشی ہو گیا، لیکن اس کے خلقت میں، اس کے اخلاق میں، جیسے فاسق کہنا، فاجر کہنا، برا بھلا کہنا، اس طرح سے احمق کہنا، یہ بیوقوف ہے، ہر درجے کا بیوقوف ہے، سفیہ ہے، اس طرح کی باتیں آپ کریں گے اور موجود نہیں، جب سنے گا تو اسے تکلیف ہوگی، یہ بھی غیبت میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا غیبت کے بارے میں، تو آپ نے یہی فرمایا ذکر کا اخا کا بما یکرہ، تم اپنے بھائی کا ذکر اس انداز میں کرو کہ جب وہ اس کو سنے تو اس کو برا لگے، ناپسند کرے، یہی تو غیبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، آپ کا کیا خیال ہے اگر میں کہتا ہوں کہ وہ کانا ہے تو کانا کہہ رہا ہوں، لولا ہے تو لولا کہہ رہا ہوں، لنگڑا ہے تو لنگڑا کہہ رہا ہوں، بیوقوف ہے، برا ہے تو برا کہہ رہا ہوں۔ اگر اس کے اندر یہ چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تب آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، جب اس کے اندر یہ چیزیں ہوں اور تم کہو تبھی تو غیبت ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا کہ اگر اس کے اندر یہ چیز نہ ہو تم کہتے ہو تب تو بہتان ہے، نہ ہو چیز اور وہ چیز تم کہتے ہو تو وہ بہتان ہے، اور ہو تب بھی نہیں کہنا ہے، تب کہتے ہو تبھی تو غیبت ہے۔ فرق کو سمجھیے، اگر نہیں ہے اور کہتے ہو تو بہتان تراشی ہے، اور اگر ہے کہتے ہو وہی غیبت ہے، اسی سے بچنا ہے۔ اتنا پاک صاف دین، اتنا اچھا، اتنی اچھی شریعت آپ کو دی گئی کہ ہے تب بھی نہیں کہنا ہے، وہ غیر موجود ہے، اگر سنے گا تو اس کو تکلیف ہوگی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس دیا آپ کو، اما خیانت نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، چغل خوری نہ ہو۔ چوتھی چیز النمیمہ، یہ غیبت جو غیر موجودگی میں، نمیمہ چغل خوری، چغل خوری جسے کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہی نقل و کلامی شخص فی شخص الیہ لیفسد بینہما، یہ نمیمہ وہ ہے چغل خوری کہ آپ ایک شخص کی بات دوسرے شخص تک پہنچائیں فساد کرنے کے لیے، بگاڑ پیدا کرنے کے لیے، بہت خطرناک چیز ہے۔ یہ علماء لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک جادوگر وہ کام نہیں کر سکتا جو منٹوں میں ایک چغل خور کر سکتا ہے۔ بستیوں کی بستیوں کو، خاندان کے خاندان کو، افراد کے افراد کو، شہر کے شہر کو، ملک کے ملک کو لڑا دے گا، وہ چغل خور ایک جھٹکے میں لڑا دے گا، اتنا فساد برپا کر دے گا جو ایک جادوگر، ایک ساحر نہیں کر سکتا۔ اس جادوگر سے بھی زیادہ جادوگری اس جو ہے غیبت میں ہوتی، اس نمی چغل خوری میں ہے، اسی لیے تو شریعت نے منع کیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر سے گزرے اور اس میں جو ہے مرہ بقبرین، دو قبر سے، اس کے بعد وہاں پر چیخ و پکار کی آواز آ رہی تھی، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیان کیا، بتایا انما لا يعذبان وما يعذبان فی کبیر، یہ دونوں عذاب دیے جا رہے ہیں قبر کے اندر، اور دونوں کسی بڑی چیز کے بارے میں عذاب نہیں دیے جا رہے ہیں جس سے بچا نہیں جا سکتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے بچتے نہ، بہت آسان چیز تھی۔ پہلی چیز پہلے شخص کو جو عذاب دیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کی پرواہ نہیں کرتا تھا، کھڑے ہو کر کے پیشاب کر لیتا تھا،
اور اس کے چھینٹے اس کے اوپر پڑتے تھے، یا پیشاب کر لیتا تھا، استنجا نہیں کرتا تھا، اس کی پرواہ نہیں کرتا تھا پیشاب کی۔ پہلا شخص وہ ہے فکانا لا یستنزہ من البول، بول سے، پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ پوچھئے، دیکھیے یہ امت کس قدر جو ہے باریک چیزوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ پیشاب سے بچنا وہ ناپاکی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک شخص جو عذاب دے رہا ہے بہت آسان چیز تھی، پیشاب سے بچا جا سکتا تھا، پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ اور دوسرا شخص وہ ہے جو فکانہ یمشی بالنمیمہ، جو چغل خوری کرتا تھا، لوگوں کی باتیں ادھر سے ادھر کرتا تھا، اس سے بھی بچا جا سکتا تھا۔ بخاری مسلم کی یہ روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے، اور ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے قبر کے اندر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی مشکل چیز نہیں تھی، آسان چیزوں میں انہیں جو ہے دیا جا رہا، لیکن یہ لوگ بچے نہیں اس سے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجدون شر الناس ذا الوجہین، دو چہرے والے سب سے برے لوگ ہیں۔ تم جو اپنی سوسائٹی اور معاشرے میں پاؤ گے لوگوں کو، سب سے برے لوگ وہ ہیں دو چہرے والے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے اسی طرح سے ذو اللسانین، دو زبان والے، دو چہرے والے، دو زبان والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاتی ہؤلاء بوجہ و ہؤلاء بوجہ، ایک کے پاس جائے گا تو دوسرے چہرے کے ساتھ، آپ کے پاس آئے گا تو دوسرے چہرے کے ساتھ، یعنی وہاں جائے گا کچھ اور بات کرے گا، یہاں آئے گا کچھ اور بات کرے گا۔ اسی طرح سے دو زبان والے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچو، یہ تمہاری سوسائٹی، تمہارے سماج اور تمہارے معاشرے کے اور تمہارے بیچ کے سب سے برے لوگ ہیں، دو زبان والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلو امامکا، میٹھی بات تمہارے سامنے، والحنظل وراءکا، تمہارے پیچھے اتنی کڑوی بات ہوگی، اتنی کڑوی بات ہوگی تو مجھے برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی ہے۔ اب اس سے اگر سوجھ بوجھ سے کام انسان نہ لے اور لوگوں کو نہ پہچان سکے کہ کتنے برے لوگ ہوتے ہیں لوگ، اور یہ کتنی بری چیز ہوتی ہے جس سے بچنا ہے، تو پھر اللہ ہم لوگوں کا خیر کرے۔ یہ جو ہے غیبت رہی، اسی طرح سے حسن ظن رکھنا چاہیے، بد ظنی سے بچنا چاہیے۔ پانچویں چیز، چار چیزیں ہو گئی، امانت داری یعنی خیانت نہ ہو، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، اور حسن ظن رکھنا چاہیے، بد ظنی نہ آئے۔ بد ظنی کی بہت، یعنی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بہت روکا ہے، بہت روکا ہے، اور فرمایا کفا بالمرء اثما۔ وقت کم ہے اس لیے میں مختصراً اس کو بیان کر کے خطبہ ختم کر رہا ہوں۔ کفا بالمرء اثما، اور دوسری روایت میں کذبا، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے، یہ گناہ گار ہونے کے لیے یا گنہگار ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی چیز کو بیان کرے، اس کو جانچے نہ، پرکھے نہ، ان یحدث بکل ما سمع۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ وہ جو سنا اسی کو بیان کرنا شروع کر دے، جانچ پڑتال نہ کرے، جانچ پڑتال نہ کرے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے اس سے، اور فرماتے تھے، کہتے تھے کہ دیکھو لا یبلغنی احد عن احد من اصحابہ شیئا، دیکھو یاد رکھو کوئی شخص میرے پاس اس طرح سے نہ آئے کہ میرے کسی صحابی کی برائی کرے، کیونکہ میں چاہتا ہوں انی احب ان اخرج الیہم وانا سلیم الصدر، میں چاہتا ہوں کہ میں ان لوگوں کی طرف نکلوں اپنے صحابہ کے بیچ میں اور میرا دل ان کے تئیں خالی رہے، میرے دل میں کوئی چیز ان تک نہ، ان کے بارے میں نہ پہنچی رہے۔ اس لیے یاد رکھو کہ میرے پاس آؤ تو میرے صحابہ کی کوئی برائی نہ کرو، تاکہ میں جب ان کے بیچ میں رہوں تو میرا حسن ظن بنا رہے، حسن ظن بنا رہے۔ کوئی برائی اگر دل میں بیٹھ جائے گی تو پھر بہت برا ہوگا، میں اس کو اس طرح سے اس کے ساتھ معاملہ نہیں کر پاؤں گا۔ اسی لیے حدیث اور قرآن میں ان چیزوں کو بہت ملعون کہا گیا، بہت بری چیزیں کہی گئی ہیں کہ ان سے بچنا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے۔ اگر یہ چیزیں، 5 چیزیں مثال کے طور پہ لے لیجئے،
قرآن میں بھی یہی چیز ہے کہ حسن ظن رکھو. دیکھو اگر تم کسی جب بھی قرآن میں ذکر کیا جاتا ہے تو یہ فرمایا جاتا ہے کہ اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. جب کوئی شخص آئے فاسق شخص کوئی خبر لے کر کے تو اس کو جو ہے اس کی جو ہے تحقیق کر لو, اس کی تحقیق کر لو, اس کو جانچ لو, پرکھ لو, اس لیے کہ کہیں تم جہالت میں ایسا کام نہ کر بیٹھو کہ پھر بعد میں پچھتانا پڑے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. 5 ہی چیزوں کا ذکر کیا گیا. میں نے شروع میں ذکر کیا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, فرمایا کہ ایک زمانہ ہوگا لوگ آپ پہ ٹوٹ پڑیں گے جیسے دفتر خان پہ لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں. تو صحابہ نے کہا کہ ہماری تعداد کم ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تعداد نہیں کم ہوگی لیکن حیثیت کم ہو جائے گی. اس جو ہے اس خاک کی اس جھاگ کی طرح ہوگے جو جھاگ سیلاب کے اوپر بہتا ہے اور کہیں بھی سیلاب اس کو لے جاتا ہے, ویسے ہو جاؤ گے. حیثیت کم ہوگی. حیثیت کم ہوتی ہے جب آپ کے اندر کمی ہوتی ہے. یہ کمیاں جو ہے ہمارے اندر آ گئی ہیں. یہ کمیاں 5 چیزیں آج بیان کی گئی ہیں جو خیانت ہے, جھوٹ ہے, غیبت ہے, چغلخوری ہے اور بدگمانی ہے. اگر ان 5 چیزوں پہ کنٹرول کر لیا جائے, آج کا خطبہ اسی پر مرکوز ہے کہ یہ چیزیں اگر دور کر لی جائیں تو بہت حد تک اس خیر امت کی اپادھی جو دی گئی ہے, لقب جو دیا گیا ہے, آپ کے اندر نکھار پیدا ہوگا. آپ کی حیثیت بڑھے گی. حیثیت گھٹتی کب ہے کسی بھی چیز کی؟ جب چیزوں کو آپ لیتے ہو, اس کو ٹٹولتے ہو کہ سڑا نہ ہو, گلا نہ ہو, اس کے اندر کیڑا نہ لگا ہو, وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں, تو اس کی حیثیت آپ دیکھتے ہو. اور حیثیت کم کہاں ہوتی ہے؟ جب آپ کے اندر کمیاں پیدا ہو جاتی. یہ کمیاں ہیں, ان کو دور کرنا چاہیے. یہ اسلام ہم کو اس کا درس دیتا ہے اور ان چیزوں سے بچنے کی تنبیہ کرتا ہے. یہ بہت ملعون چیزیں ہیں, بہت خبیث چیزیں ہیں. یہ گھن کی طرح سے فرد کو, امت کو, مجتمع کو, سوسائٹی کو کھا جاتی ہیں. ان سے بچنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں صحیح چیزوں کو اور اسلامی تعلیمات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق و طاقت عطا فرمائے. الہ العالمین ہمیں اسلام والا بنائے. الہ العالمین ہمیں جو دین کی خوبیاں ہیں, جو دین کی خوبیاں ہیں اور اس خیر امت کے خیر امت ہونے کی ضامن ہیں, ان چیزوں سے اللہ رب العالمین ہمیں مزین کرے. اور الہ العالمین ان عیوب سے, ان برائیوں سے, ان خرافات سے ہمیں بچائے اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس خیر امت کو گھن کی طرح سے کھا جاتی ہیں اور جو اس امت کے افراد کو برباد کر دیتی ہیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق و طاقت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.